جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب النکاح کا مطالعہ کر رہے تھے، تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا حدیث ام زرع کو۔ حدیث ام زرع جو ہے بیسیکلی 11 عورتوں کی ایک سٹوری تھی، ایک کہانی تھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنائی تھی، اور جس میں یہ بات تھی کہ وہ 11 عورتیں جو ہے وہ اپنے خامدوں کے اوپر تبصرہ کرتی ہیں، اور اس تبصرے کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ 11 عورتیں جو ہے وہ اپنے خامدوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے ان کی اچھائی اور برائی کا ذکر کرتی ہیں، لیکن جو بات نوٹ کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی اچھائی اور برائی جو ہے وہ صرف دو باتوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ جو بھی انہوں نے اچھائی یا برائی بیان کی اپنے خامدوں کی، تو وہ اچھائی بھی دو پہلوؤں سے تھی، برائی بھی دو پہلوؤں سے تھی، اور وہ دو پہلو جو ہے وہ مال اور رویے۔ تو کچھ بیویوں نے اس بات کی تعریف کی اپنے شوہر کی کہ وہ ہمیں مال دینے میں بہت فراخ دل ہے، وسعت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کچھ نے جو ہے وہ اپنے شوہر کی اس حوالے سے برائی کی کہ بہت کنجوس ہے، بخیل ہے، ہمارے اوپر لگاتا نہیں ہے۔ تو یہ مائک اپنے بند کر دیں، جو لوگ بھی انٹر ہونا مائک اپنے بند کر دیں۔ جی تو خیر پھر کچھ عورتوں نے جو ہے وہ اپنے خامدوں کی جب اچھائی بیان کی تو اس کے رویوں کا تذکرہ کیا، اخلاق کا، کہ وہ شجاع ہے، بہادر ہے، وہ مہمان نواز ہے، اور اپنے اخلاق میں اچھا ہے، تو سخاوت ہے اس کے اندر۔ تو یہ تین چیزیں کافی زیادہ بیان ہوئی تھی، شجاعت، سخاوت اور مہمان نوازی۔ کیونکہ جس مرد کے اندر یہ تین صفات ہوں، خاص طور پہ شجاعت تو ویسے مردانگی، مرد تو کہتے اس کو ہے کہ جس میں مردانگی ہو، بزدل کو تو کوئی مرد نہیں کہتا، اور سخاوت اور مہمان نوازی یہ دو ایسی صفات ہیں جو کسی مرد میں اس کو دینے والا بناتی ہیں، کیونکہ وہ گھر میں بڑا ہے، تو اگر اس میں یہ دو صفات ہوں، مثلا وہ ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، خرچ کرتا ہے، ہمدرد ہے، تو ایسا مرد ہمیشہ اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو سخی ہے، مہمان نواز ہے۔ تو یہ بہت اعلیٰ صفات ہیں جو کسی مرد کے اندر ہونی چاہیے۔ مطلب ہم بیویوں کے یا عورتوں کی نفسیات کے تناظر میں ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ عورت کو اپنے شوہر سے جو ہے وہ اچھے رویے چاہیے، تو اچھے رویے اسے لگتا ہے کہ وہ شوہر کے اندر اس وقت سامنے آتے ہیں جب وہ سخی ہو، سخاوت کا مادہ اس کے اندر، اور دوسرا وہ مہمان نواز ہے۔ تو عربوں میں یہ چیزیں ویسی تھیں، اور ایک وہ مردانگی کو، شجاعت کو بہت پسند کرتی تھی۔ پھر بعض نے مطلب سٹیٹس، وہ بھی خیر اسی میں آ جاتا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سردار ہے، اور اس کا ڈیرا ہے، اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں اس سے پوچھنے کے لیے مسائل۔ لیکن عام طور پہ جس کا ذکر ہے وہ یہ مال کے حوالے سے، کیونکہ مال کی طرف عورت کی رغبت جو ہے وہ فطری ہے۔ خیر جہاں وہ 11 قسم کے شوہر ہمارے سامنے آئے، وہاں پہ آپ یوں بھی سمجھے کہ 11 قسم کی عورتیں بھی ہیں، اگر ہم ڈیپلی اس حدیث کو اسٹڈی کریں، اس کو انالیسس کریں۔ جو عورتیں اپنے خاوندوں پہ تبصرہ کر رہی ہیں، خود وہ ایک کریکٹر ہے، تو عورتوں کے کردار بھی ہمارے سامنے کھل کے آتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس پہ اتنا تفصیل میں نہیں گئے تھے، اتنا ڈیپ نہیں گئے تھے اس حدیث کو اسٹڈی کرتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور آپ گوگل کریں گے حدیث ام زر تو صحیح بخاری میں وہ حدیث آپ کو مل جائے گی، اسلام 360 میں مل جائے گی، یا محدث.com کے نام سے ویب سائٹ ہے، وہاں پہ مل جائے گی، اس کا عربک ٹیکسٹ بھی، اردو ترجمہ بھی، اس کے نیچے حواشی، فٹ نوٹس بھی۔ اس حدیث پہ ضرور غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو پارٹنرز ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سائیکالوجی کو سمجھیں۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی سائیکالوجی سمجھیں، عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کی سائیکالوجی سمجھیں۔ مطلب ایک دوسرے کی سائیکالوجی سمجھے بغیر آپ ایک دوسرے کو ہینڈل نہیں کر سکتے نا۔
बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल होता है एक मर्द के लिए कि वो औरत की जगह पे आके, उसकी पोज़ीशन पे आके समझे, उसके मसले को अंडरस्टैंड करे और किसी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि मर्द की जगह पे आके उसके मसले को अंडरस्टैंड करे। तो ये जो साइकोलॉजी का डिफ़रेंस है ना, ये बहुत से इख्तिलाफ़ात का, डिफ़रेंसेस का सबब बनता है, बहुत से झगड़ों का सबब बनता है। मतलब दोनों के हार्मोन्स डिफरेंट हैं, दोनों की फ़िज़ीक डिफरेंट है, मेडिकली दोनों एक चीज़ नहीं है, तो दोनों का मिज़ाज मुख्तलिफ है, दोनों के जो मतलब ज़हनी पैटर्न्स हैं इवन के वो डिफरेंट हैं। वो बिल्कुल एक मतलब जेंडर है, मतलब एक अदर जेंडर है ना, मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द। तो हैं तो वो इंसान, लेकिन बात ये है कि इसके बावजूद उनमें बहुत बुनियादी फ़र्क मौजूद है। इसको एक मिसाल से हमें यूँ समझना चाहिए कि जैसे अ, मेरा कोई दोस्त या आपका कोई दोस्त आपको बताता है कि भई मेरे गुर्दे में ना स्टोन है, पथरी है मुझे किडनी में। तो आप उसके साथ हमदर्दी का इज़हार करेंगे। लेकिन ये एक लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, उसकी तकलीफ़। क्या आप कहते हैं यार हाँ, गुर्दे में पथरी की लोग कहते हैं बड़ी तकलीफ़ होती है। आप हमदर्दी का इज़हार करेंगे। लेकिन ये जो हमदर्दी का इज़हार है ये सारा ज़हनी है, क्योंकि गुर्दे की जो तकलीफ़ है वो सिर्फ़ आपके ज़हन में है। आपने लोगों से सुना हुआ है कि जो गुर्दे में जो पथरी होती है उसकी बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन कभी आपको भी अगर किडनी में स्टोन रही हो, गुर्दे में पथरी रही हो और उसकी दर्द से कभी आप भी गुज़रे हों, तो जैसे ही वो कहेगा ना कि मुझे गुर्दे में पथरी है, तो आप उसका दर्द, उसका पेन फ़ील करेंगे। अब जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल और होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एक चीज़ से गुज़रे ना हों, उस वक़्त तक अगले के मसले को अंडरस्टैंड करना, चूँकि वो अगले का मसला है, वो उससे गुज़र रहा है। आप उसके पेन को सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। तो मियाँ-बीवी में हमेशा ये चीज़ आती है। ये चीज़ आती है कि वो एक-दूसरे का पेन सुनते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे डिलीवरी की कितनी पेन होती है, प्रेगनेंसी कितनी मुश्किल है। मेंसेस में जो है वो औरत के जो मूड स्विंग्स हैं, वो उसको कितना तंग करते हैं, कितना बेचैन कर देते हैं, कितना उसको अपने आप से आवाज़ार कर देते हैं। ये बातें मर्द सिर्फ़ सुन सकते हैं, उसको फ़ील नहीं कर सकते। तो इसलिए उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आते कि जहाँ पे वो औरत या खातून या उनकी बीवी उनको बता रही होती है। इसलिए औरत के लिए वो मसला बहुत बड़ा होता है। मर्द के लिए ठीक है भई, मतलब डिलीवरी है तो सारी औरतें ही जो है वो उनके बच्चे पैदा कर रही हैं, तुम कौन-सा अलग पैदा कर रही हो। और इसी तरह से प्रेगनेंसी है तो सारी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, तुम कौन-सा अलहदा से हो रही हो। तो इस तरह से भी मर्द कमेंट कर देते हैं। हल उसमें भी कोई शक नहीं, सारी औरतें ही कर रही होती हैं। लेकिन मर्द पे चूँकि वो ज़ाहिर बात है वो चीज़ नहीं गुज़री तो वो उसकी शिद्दत का एहसास नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि सुन-सुन के फिर किसी दर्जे में जाके पहला बच्चा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा फिर जाके शायद कोई एहसास गहराई में हो जाए। यही मामला औरत का भी है, मर्द के जो मसाइल हैं औरत उनको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकती। उसको वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैदा हो ही नहीं सकता, जो मर्द के मसाइल हैं। क्योंकि औरत कभी उनसे गुज़री नहीं, औरत के वो मसाइल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे औरत जो है वो अपने शौहर को इनकार कर दे, जैसा कि हदीस में है कि बिस्तर पे जब उसका शौहर उसको बुलाए तो उसको इनकार ना करे। मर्द जो उसकी वजह से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, जिस एंग्ज़ायटी से वो गुज़रेगा और ख़ास तौर पे जो कि पाकीज़ा ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है। एक तो है ना बाहर जाके मुँहमारी कर लेगा,
کوئی فوش ویڈیوز دیکھ لے گا، فون کی طرف چلا جائے گا. ایک وہ جو کہ پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی ساری رات جاگتے گزر جائے، اسی فرسٹریشن میں، اسی تنگی میں. لیکن عورت اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی. تو میاں بیوی کے اختلافات میں اہم نقطہ کیا ہے؟ اہم نقطہ ایک، وہ اہم نقطہ ہے ایک دوسرے کی سائیکالوجی کو سمجھنا. یہ بہت ضروری. ایز اے مرد اگر آپ کو خواتین ڈائجسٹ پڑھنے پڑے تو پڑھنے چاہیے. یہ کوئی صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، معلوم نہیں، آواز تو آ رہی ہے نا سب کو؟ ایک جی، بہرحال کوئی صاحب ہاتھ اٹھا رہے تھے، معلوم نہیں کیا وجہ تھی. شاید میں نے کہا آواز کا پرابلم نہ ہو تو میں نے الاؤ کر دیے. ان میوٹ کر سکتے ہیں تو بلا وجہ بس ان میوٹ نہ کریں، اس سے انٹرپشن ہوتی ہے، پھر بات جو ہے نا وہ توجہ نہیں رہ جاتی، بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں چلی جاتی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میاں بیوی کے مسائل میں جو اختلافات میں اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، سالو کرنا چاہتے ہیں، تو شوہر کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ بیوی کے پوزیشن پہ آ کے، اس کی جگہ پہ، اس کی جگہ کھڑا ہو کے اس کے مسائل کو دیکھنے کی کوشش کرے، اس کی اینک لگا کے. عورت کی اینک ہے جذبات کی اینک. اور عورت جو ہے وہ اگر چاہتی ہے کہ وہ مرد کے مسئلے کو سمجھے تو اسے مرد کی پوزیشن پہ، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، یعنی امیجن کر کے اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کر کے اس کے مسئلے کو سمجھنا ہے. شوہر کی اینک لگا کے، اور شوہر کی اینک ہے شوہر کی اینک. دونوں کی اینکیں بھی مختلف ہیں. اینکیں مختلف ہیں اس لیے ان اینکوں کے نمبر مختلف ہیں، کلرز مختلف ہیں، منظر بالکل ڈفرینٹ نظر آتا ہے. ایک ہی گلی میں میرا اور آپ کا گھر ہے، میں اپنی کھڑکی سے باہر دیکھوں گا، گلی کا منظر کچھ اور ہوگا. آپ دیکھیں گے گلی کا منظر کچھ اور ہوگا. میں کہوں گا گلی میں یہ ہے، آپ کہیں گے گلی میں یہ ہے. دونوں ہی سچے ہیں، لیکن دونوں کے سامنے منظر آتا ہے. آدھی گلی ہے، پوری گلی دونوں کے سامنے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جو ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی سائیکالوجی کو سمجھیں، عورتوں کی نفسیات کو، اور عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کی نفسیات کو سمجھے، مردوں کی جو ضروریات ہیں اس کو سمجھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مرد کے نزدیک ایک مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے، بیوی کو کہتا ہے بیوی مطلب کیا ہے، اتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن عورت کے لیے وہ بڑی ہے، عورت کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. اور عورت کے لیے جو ہے وہ ایک چیز چھوٹی سی ہے، مرد کو کیا ہے، صبر کر لو، کیا مسئلہ ہے تمہیں، اتنی کیا آفت آئی ہوئی ہے تمہیں. مرد کے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، یعنی لائف پارٹنر نے دوسرے کے بعد کہ اس کے نزدیک وہ چیز چھوٹی ہے کہ بڑی ہے. ہو سکتا ہے میری بیوی نے مجھ سے فرمائش کی ہو کہ مجھے جو ہے نا یہ 15-20 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ، تو میں نے ایسی نظر انداز کر دیا. لیکن اس کے لیے وہ چیز بڑی، میں 15-20 روپے کیا ہے مطلب. ہو سکتا ہے میں اسے منتھلی 1.5-2 لاکھ دے دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے پڑے گی کہ ایک چیز جو ہے نا ایک کے نزدیک اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، دوسرے کے نزدیک چھوٹی ہے، تو اسے اپنے نقطۂ نظر کو پیچھے رکھنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے. اس کے نزدیک چونکہ یہ چیز بڑی ہے تو مجھے اس کو اہمیت دینی ہے. پھر یہ زندگی کی گاڑی چلے گی. ایسے نہیں ہر وقت اپنی اینک سے چیزوں کو نہیں دیکھنا. اپنی اینک سے دیکھیں گے آپ کو چیزیں چھوٹی لگیں گی، اور واقعتاً میں وہ چھوٹی ہوں گی کیونکہ آپ کی اینک ڈفرینٹ ہے. اس اینک سے وہ ہے ہی چھوٹی، شعور کی اینک ہے اس سے وہ چھوٹی ہیں. اس کی اینک ہی جذبات کی اینک ہے بیوی کی، اس سے وہ بہت بڑی ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ عورت کی جو لینگویج ہے نا، اب مثال کے طور پہ اب ہم نے سائیکالوجی کی بات شروع کر دی. مرد اور عورت کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے. اب چونکہ ہمارے زیادہ مرد ہیں تو ایسی ایک بات کر دیتا ہوں. عورت کی جو زبان ہے نا وہ
جذبات کی زبان ہے، اور مرد کی جو زبان ہے وہ شعور کی زبان ہے۔ مرد سے اگر آپ لاجیکل بات کریں گے نا، اس کو سمجھ آئے گی، اس کا اسٹرکچر سارا شعور کے اوپر کھڑا ہے۔ عورت کا جو اسٹرکچر ہے سارا، جو اس کا جو وجودی ڈھانچہ ہے، وہ سارا جذبات کے اوپر، ایموشنز کے اوپر کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا کردار جو ہے نا خاندان کے اندر، وہ یہی ہے، اس نے ماں بننا ہے۔ جب ماں بننا ہے تو ماں بننے میں اس نے بچوں کی جب تربیت کرنی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ کردار رول جو ہے وہ ایموشنز کا ہے، جذبات کا ہے۔ جب تک اس کی جذباتی وابستگی نہیں ہوگی اولاد کے ساتھ، تو وہ ان کے لیے دن رات ایک کیسے کرے گی، ان کو کیسے پال پوس کے بڑا کرے گی؟ تو فطرت نے یا اللہ نے اس کو پیدا ہی ایسے کیا ماں کو، اس کا وجود جذبات سے گوندا ہوا ہے، اس لیے اس کو جذباتی چیز اٹریکٹ کرتی ہے اور فوراً اپیل کرتی ہے۔ اس کی زبان جذبات کی زبان ہے۔ آپ اپنی بیوی کو جو ہے کبھی اختلاف میں سمجھانے بیٹھ جائیں گے، دلیلیں دیں گے، ارسطو کی منطق، افلاطون کا فلسفہ، سقراط کی حکمت، سب کچھ لگا دیں، 4 گھنٹے لگا دیں آپ، اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اور اگر چھوٹی سی جذباتی بات کر دیں گے، جھگڑا فوراً ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جذباتی بات جو اس کو اپیل کرتی ہے، اور آپ کو اور شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا جذباتی بات ہے جو اس کو اپیل کرتی ہے، اور اس سے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو خیر بہرحال شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو بہت سی جگہوں پہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مستی بھی ہوتی ہے، صحیح بات یہی ہے۔ کاؤنسلنگ سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ مستی چل رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں میں۔ جان بوجھ کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہیں فیئر ہونا پڑے گا، فیئر ہونا پڑے گا، پالیٹکس سے نکلنا پڑے گا، تبھی جا کے جو ہے وہ ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اگر شوہر کو پتا ہے کہ بھائی چھوٹی سی بات اگر میں اس سے کہہ دوں گا اس جھگڑے کے اندر، جو میں پچھلے 2 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے چک چک کر رہا ہوں، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بی بی تمہاری غلطی تھی، بی بی تمہاری غلطی تھی، مان لو، اب وہ نہیں ماننے کو تیار، تو اگر میں اس کو کہہ دوں گا کہ اچھا بھائی میری غلطی تھی، جان چھوڑو، بات ختم ہو جائے گی، لیکن وہ شوہر بھی نہیں کہتا، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں کہہ دوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے، مطلب یہ بات لاجیکل بات یہی ہے کہ ہر وقت شوہر کی غلطی نہیں ہوتی، کبھی بیوی کی غلطی ہوتی ہے، کبھی شوہر کی غلطی ہوتی ہے، لیکن عورت کے اندر کچھ ٹیکنیکل فالٹس ہیں پیدائشی طور پہ، جیسے حدیث نے بھی کہا، مطلب ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ اب ہمارے ہاں مرد کیا کرتے ہیں، اب اس کو تانا مارنے کے لیے یہ حدیث سناتے ہیں، وہ اس سے اور زیادہ چڑھ جاتی ہے، حالانکہ یہ چیز بطور تان نہیں ہوئی، حدیث میں یہ بات بطور تان بیان نہیں ہوئی، عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا گیا یہ بات بیان کر کے کہ وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی یا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ یہ اصل میں بات جو ہے وہ مرد کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ نے اس کی پیدائش ہی ایسی کی ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے، وہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک دفعہ کسی ریلیٹو کے گھر گیا تو وہاں ٹی وی پہ نا ایک کمرشل ایڈ چل رہا تھا، اب مجھے نہیں معلوم وہ ایڈ پیچھے سے کس چیز کا تھا، لیکن جو چیز میرے ذہن میں رہ گئی میں وہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف تھے اس ایڈ کے اندر، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی نے وہ ایڈ دیکھا ہو۔ تو ان میں جھگڑا تھا، تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو منا رہا تھا، بیوی مان نہیں رہی تھی، بالآخر بیوی نے کہا کہ میں ایک ایک بات پہ مانوں گی کہ تم مجھے نا وہ میجیکل ورڈز کہو، میجیکل ورڈز، جادوئی الفاظ کہو۔ اچھا میرے کان تھوڑے سے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، میجیکل ورڈز کون سے ہیں جس سے یہ مان جائے گی، اور وہ بیچارہ اتنی دیر سے لگا ہوا ہے۔ تو شوہر نے اس کے بعد کہا کہ بھئی غلطی میری تھی، اس سے مجھے سمجھ میں آئی بات کہ یہ میجیکل ورڈز تھے جو عورت چاہ رہی تھی کہ شوہر اس کے، خیر کہنے کو یہ کمرشل ایڈ ہے، لیکن عورتوں کا یہ مسئلہ یونیورسل ہے، یعنی آپ جس بھی مرد سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ عورتوں کا یہ مسئلہ ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی غلطی میری ہو یا آپ کی ہو، معذرت شوہر نے کرنی ہے، منانا بھی اسی نے۔
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد اب لاجیکلی سوچتا ہے، اس میں شعور غالب ہے، وہ یہ کہتا ہے بھائی کبھی تو میری غلطی ہوتی ہے تو میں منا لیتا ہوں، جان چھڑا لیتا ہوں سوری کر کے، کبھی اس کی غلطی ہوتی ہے تو اس کو منانا چاہیے، اس کو سوری کرنی چاہیے. لیکن اب یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، حدیث میں آ گیا نا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی. یہ اللہ نے کیوں پیدا کیا اس کو؟ یہ نہیں کہ اللہ نے اسے ڈی گریڈ کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ تو ٹیڑھی ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا. نہیں، اللہ نے جس کو معذور پیدا کیا، اللہ نے اس کو یہ تو نہیں معاذ اللہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو معذور پیدا کیا کہ بعد میں اللہ کہیں گے تو معذور ہے. نہیں، یہ نہیں، اللہ نے آزمائش کی ہے، مرد کی آزمائش کی ہے. بیسیکلی عورت کی تو ہے ہی ہے، مرد کی آزمائش زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ معذور ہے اس کی آزمائش تو ہے ہی ہے، اصل آزمائش اس کی ہے جو اس کو اس کی معذوری کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس کی ہیلپ نہیں کر رہا. یہ بات سمجھنے والی، اس پہ غور کیجیے گا. تو عورت تو آزمائش میں ہے ہی ہے کہ اس کے مزاج میں ٹیڑھ پن ہے پیدائشی طور پہ. زیادہ آزمائش میں مرد ہے کہ مرد کو بتا دیے گا بھائی اس کے مزاج میں ٹیڑھ پن ہے، اب تم نے اس کو برداشت کر کے چلنا ہے. زندگی لائف کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے بس. یہ رشتے بھی کیا ہے؟ امتحان ہے. ریلیشن شپ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، ہر چیز کو اللہ نے امتحان بنا دیا. مال و دولت کیا ہے؟ امتحان ہے. بیوی بچے کیا ہے؟ امتحان ہے. سب امتحان ہے بھائی، آپ ہر لمحے امتحان میں ہیں، کمرہ امتحان میں آپ ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں. میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے بیسیکلی یہ ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے یہ رشتے بنائے کہ ان رشتوں کی جو حرمتیں ہیں ان کو پامال نہ کرنا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس ٹیسٹ میں تم کامیاب ہو، اسی کے لیے دنیا بنائی، اسی کے لیے یہ سب کچھ بنایا. اس پرسپیکٹو کو سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ رشتے اصل میں امتحان ہے. اب ہر لمحے امتحان میں ہوتے ہیں. آپ کی بیوی آپ کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارے مال تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنے سے مراد آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے. اولاد بھی امتحان ہے، مال و دولت بھی امتحان ہے، سب چیزیں امتحان ہے. تو اللہ نے دیا وہ بھی امتحان ہے کہ تم اس پہ شکر کر رہے ہو کہ نہیں. اللہ نے لیا ہے وہ بھی امتحان ہے کہ تم اس پہ صبر کر رہے ہو کہ نہیں. تو یہ اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سمجھ لینے کہ آپ امتحان میں ہوتے ہیں اور یہ رشتے امتحانات ہیں کہ جن میں آپ نے کامیاب ہونا ہے، پھر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور تیسرا یہ کہ کچھ فالٹ یا کچھ مزاج کے اختلافات وہ پیدائشی ہیں. مردوں کے مسائل مطلب جنسی ہوتے ہیں، یہ پیدائشی مسائل ہیں. اور ان میں سیکشول ڈرائیو، سیکشول ڈیزائر مردوں میں زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی نسبت. یہ پیدائشی طور پہ اللہ نے رکھی ہے، اس لیے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے. اس لیے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بستر پہ بلائے اور بیوی نہ آئے، انکار کر دے، تو ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر وہ ڈیزائر بہت زیادہ ہے. اگر بیوی انکار کرے گی تو وہ باہر جا کے منہ ماری کرے گا، زنا میں مبتلا ہو جائے گا، ایڈلٹری میں چلا جائے گا، یا اور کچھ نہیں کرے گا تو فوش ویڈیوز دیکھنا شروع کر دے گا، میسٹربیشن کی طرف چلا جائے گا، مشزنی جیسے ہم کہتے ہیں. پاکیزگی کی زندگی تو نہیں گزار پائے گا، وہ پاکیزگی کی زندگی نہیں گزار پائے گا کبھی بھی نہیں. پھر وہ کیا کرے گا؟ سیکنڈ میرج کا سوچے گا. اگر بہت پاکیزہ ہوگا تو اب پھر عورت کو آگ لگے گی کہ سیکنڈ میرج کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ 10 سال 15 سال زندگی گزاری، میں نے اس کے بچے بڑے کیے. اچھا، کچھ تو وہ بھی ہے جو کہتے ہیں میں نے اس کو بنایا، یہاں تک پہنچایا، اب یہ دوسری ڈھونڈتا ہے. بھائی تم اس کو مطمئن کر دو. بات یہ ہے کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ رہنا ہے، وہ ہر مرد کا مسئلہ ہے، ہر مرد کا مسئلہ ہے. تو عورتوں کے کچھ مسائل پیدائشی طور پہ ہیں، یہ مردوں کو ایکسیپٹ کرنے ہیں کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، چھوٹی سی بات کے اوپر خوش ہو جاتی ہیں، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں. عورتیں انپریڈکٹیبل ہیں. وہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا نا، اب اسٹیفن ہاکنگ کا جو نام ہے فزکس میں، اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس کی کوٹیشنز کبھی آپ تلاش کریں آپ کو مل جائے گی. میں نے کہیں پہ نقل کی ہے، کہاں کسی کتاب میں اپنی نقل کی اس کی یہ کوٹیشن.
اس نے کہا تھا جتنا ہم یونیورس کے رازوں سے ناواقف ہیں، یعنی ہم کبھی یونیورس کے راز نہیں جان سکتے، تو جتنا ہم یونیورس کے رازوں سے ناواقف ہیں، اتنا زیادہ ہم اس بات سے ناواقف ہیں کہ اگلے لمحے ہماری بیوی ہمیں کیا رسپانس کرے گی یا ہماری بات کے جواب میں کیا کہے گی، اتنا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے۔ یہی معاملہ آپ دیکھ لیں سائیکالوجی میں، فرائڈ کا جو نام ہے 20ویں صدی میں بہت بڑا نام ہے فرائڈ کا، امام سمجھا جاتا ہے ماڈرن سائیکالوجی کا۔ اس کی بھی یہ کوٹیشن بہت معروف ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے 25-30 سال ریسرچ کی ہے لیکن میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اصل میں سمجھنا چاہتے تھے دماغ سے، شعور سے، ذہن سے۔ عورت کا وہ سٹرکچر ہی نہیں ہے، عورت کا سٹرکچر جو ہے وہ ایموشن سے گندا ہوا ہے، جذبات سے گندا ہوا ہے۔ دیکھیں بچوں کی تربیت میں آج کل یہ لفظ بہت عام ہو رہا ہے سائیکالوجی میں، اور بہت عام لفظ ہے، اس کو ذرا ذہن کی ویکیبلری کا حصہ بنا لے۔ ایموشنل ہیلتھ، پہلے تو مینٹل ہیلتھ کی بات ہوتی تھی نا، وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی بھائی ذہنی صحت بھی کوئی صحت ہے۔ ہمارے یہاں تو ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں بھائی بیماری تو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کوئی سر درد ہے، پیٹ خراب ہو گیا، دماغ بیمار ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ مینٹل النس ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بہرحال اب ہمارے یہاں بھی لوگ کاؤنسلنگ اور تھراپیز اس طرف آنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس سے آگے کی ایک چیز ہے ایموشنل ہیلتھ، جذباتی صحت بہت ضروری ہے بچے کو، اگر آپ معتدل رکھنا چاہتے ہیں بہت ضروری ہے جذباتی صحت۔ جن فیملیز میں میاں بیوی میں سپریشن ہو جاتی ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے، ان کے بچے رول جاتے ہیں۔ ایک تو ان کے مینٹل النس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ذہنی مسائل ان کے بن جاتے ہیں۔ دوسرا ایموشنل ہیلتھ کے بھی، جذبات میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو جذبات میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ ایموشنز، فیلنگز، آپ کے احساسات، جذبات، ان کا تعلق آپ کے دل سے ہے نا۔ اب ماں جو ہے گھر میں، اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی جو ایموشنز ہیں نا، ایموشنل ہیلتھ، اس کو کیئر کرے، بچوں کا اپنے ساتھ ایک تعلق بنائے۔ وہ مائیں جو جابس پہ نکل جاتی ہیں معذرت کے ساتھ، میڈس کے حوالے کر جاتی ہے، ان کے بچوں کی ایموشنل ہیلتھ آخر تک پرابلمز رہتی ہے۔ ان کے بچوں میں یہ اچانک غصہ آ جانا ہے، یہ کیا ہے؟ ایموشنل ہیلتھ کا پرابلم ہے اور کچھ نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، بندہ اچانک تیلی لگ جاتی ہے۔ یہ جو بچے ٹین ایج میں کلنگ شروع کر دیتے ہیں، ایموشنل ہیلتھ کے پرابلمز ہیں، بچپن میں ان کے جذبات ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، توجہ نہیں ملی ہوتی پیرنٹس کی، خاص طور پہ ماں کی، ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، وہ بچے کبھی بھی معتدل زندگی نہیں گزار پاتے۔ ماں کا اصل میں تعلق ہے کہ بچے کو وقت کمپنی دے، اور اس کمپنی کے ساتھ یہ جو اس کو سینے سے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہے، اس کے کام، اس سے وہ بچے کے ایموشنز اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچے کی پرسنالٹی میں اس کے ایموشنز کا ماڈریٹ ہونا، معتدل ہونا بہت کاؤنٹ کرتا ہے، بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ ماں نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں لگایا، وہ بچہ کبھی بھی ایموشنلی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا اور معتدل نہیں ہوگا۔ باپ کا کام کیا ہے؟ بچے کی پوری تربیت، اس کے جو انٹلیکچوئل جو اس کی تربیت ہے، اس کی فکری تربیت، اس کی ذہنی تربیت، اس کے شعور کو، اس کے ذہن اور سوچ کو سیدھے رستے پہ رکھنا، ڈالنا اور معتدل رکھنا کہ وہ انتہائی سوچوں کی طرف نہ چلا جائے۔ تو باپ میں شعور کا پہلو غالب ہے، تو دونوں، ماں اپنی جگہ پہ، باپ اپنی جگہ پہ، بچے کی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے سے، پھر بچہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ ماں باپ اگر اپنے مسائل میں لگے رہیں گے تو اپنے مسائل میں الجھے رہیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور گھر کی پالیٹکس میں لگے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مکر و فریب میں لگے رہیں گے، بچے رل جائیں گے درمیان میں۔ بچے، وہ بچوں کی بھی زندگی ایسی ہوگی، پھر ہم اگلی نسل جو پیدا کریں گے وہ بھی آپس میں اسی طرح سے نہیں۔ اگر ہمیں اپنی قوم کو اچھی نسل دینی ہے، اگر ہمیں سوسائٹی کے لیے اپنی اولاد کو مفید بنانا ہے اور آخرت کے لیے بھی مفید بنانا ہے، تو ہمیں اپنے مسائل مل بیٹھ کے حل کرنے ہوں گے۔ بہترین کاؤنسلنگ وہی ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔
کبھی گھر کی چھت پہ چلے جائیں اور اکیلے میں گفتگو کریں، گھنٹہ 2 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. جہاں میں نے دیکھا کمیونیکیشن گیپ ہے وہاں مسائل زیادہ ہے. یہ نہیں کہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں، مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے بھائی، زندگی مسائل کا نام ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. کاؤنسلنگ سے مسائل ختم نہیں ہوتے، آپ 10 تھراپیز کر لیں کوئی مسائل ختم نہیں ہوں گے، مسائل رہیں گے، بس اتنے رہ جائیں زندگی کی گاڑی چل جائے. یعنی گاڑی چلتی رہے، بھلے آہستہ آہستہ چلتی، بس چلتی رہے، چلتی کا نام گاڑی ہے. تو کمیونیکیشن ٹائم دے ایک دوسرے کو، گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کریں، کھل کے گفتگو کریں، اوپنلی ڈسکس کریں. یہ مسائل ہیں، یہ میری ڈیمانڈز ہیں، یہ میری ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ یہ نہیں کر رہی، یا میری یہ ایکسپیکٹیشن، میری یہ ڈیمانڈ، میری یہ توقع، آپ یہ نہیں کر رہے. کھل کے بتائیں، کھل کے بتائیں، ڈسکس کریں، بار بار کریں، بیٹھیں آپس میں، چیزوں کو اینالائز کریں، چیزوں کو سوچیں، دیکھیں، بہت ضروری ہے. میچورٹی پیدا کریں، میچورٹی پیدا کریں. اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ مرد کو بنایا گیا ہے، قوام وہ ہے، مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء، یعنی ذمہ دار مرد ہے گھر کا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مرد سمجھدار نہیں ہے. لڑکیاں لڑکوں کی نسبت زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، یعنی شادی کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ. اور یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کے زیادہ سمجھدار ہونے کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. مرد کو زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے. اور مرد زیادہ کیوں سمجھدار نہیں ہو پاتا؟ باپ اس کی شعوری تربیت نہیں کرتا، باپ اس کے شعور کی جو گروتھ ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. کچھ فیکٹرز اور بھی ہیں. مثال کے طور پہ لڑکی جلد بالغ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں جو لڑکی کی بلوغت کی عمر ہے نا وہ 10 سے 12 سال کے درمیان میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. لڑکی کی جو بلوغت ہے وہ 14 سے 15 سال. بالغ ہونے کا مطلب بڑا ہونا، تو لڑکی جلد جلد بڑی ہو گئی، 2 سال پہلے بڑی ہو جاتی ہے لڑکے سے. تو فطری طور پہ لڑکی جلد بالغ ہوتی ہے. جلد بالغ ہونے کا مطلب جلد بڑی ہو گئی. دوسرا یہ کہ چونکہ وہ ماں بن جاتی ہے تو ماں بننے کی وجہ سے وہ سینس آف ریسپانسبلٹی اس کے اندر زیادہ آ جاتی ہے، وہاں سے بھی اس کو میچورٹی ملتی ہے. تیسرا یہ کہ وہ چونکہ گھر میں رہتی ہے اور ماں باپ کے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اس کو بیٹیاں زیادہ آبزرو کر رہی ہوتی ہیں. پھر گھروں کے اندر جو سیاست چل رہی ہوتی ہے ادھر ادھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں، خالاؤں کی طرف، پھوپھیوں کی طرف، کزنس کی طرف، سارا کچھ وہ سن سنا کے نا مردوں کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی. لڑکوں کی دلچسپی، اور ظاہری بات ہے ان کی دلچسپی باہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے باہر، فطری طور پہ رکھی ہے، لڑکیوں کی گھر میں ہے. تو اس لیے وہ جلد میچور ہو جاتی ہیں گھر کے معاملات میں. میں صرف گھر کے معاملات کی بات کر رہا ہوں، باہر کے معاملات کی بات نہیں. باہر کے معاملات میں مرد زیادہ میچور ہوتا ہے، تو لڑکیاں گھر کے معاملات میں جلد میچور ہو جاتی ہیں. جس کی وجہ سے جیسی شادی ہوتی ہے، 20 سال کی لڑکی ہے، 22 سال کا لڑکا ہے، تو لڑکی لڑکے سے زیادہ میچور ہوتی ہے اور وہ لڑکے کو چلا رہی ہوتی ہے. صحیح بات یہی ہے، جو میری آبزرویشن ہے وہ یہی ہے. وہ لڑکے کو چلا رہی ہوتی ہے، لڑکوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کو چلا رہی ہے. مطلب میرے ایسے ایسے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی گریجویٹس، مطلب جنہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی کوئی پرائزز ون کیے ہوں، کوئی پوزیشن ہولڈرز ہوں، ایسوں کی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں اپنے گھر کے معاملے میں، تو میں کوئی مشورہ دوں تو دوسری مرتبہ کال کر کے یہ پوچھتے ہیں کیا اب صاحب یہ بتائیں، سر جی یہ بتائیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری بیوی کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر رہا ہوں. میں اسے ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ اصل میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ان معاملات میں، اور تم ابھی انڈر میٹرک ہو. مرد کو میچور بننا پڑے گا. ٹھیک ہے گھر کے معاملات اس کی دلچسپی کی نہیں ہے، وہ باہر سے تھکا آ رہا آتا ہے، جاب ہے، ملازمت ہے، گھر میں آتا ہے، وہ گھر کے معاملات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا. بیوی بتاتی ہے آج ساس نے یہ کہا، نندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، سارا کچھ ہوا، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اگر یہ وہ توجہ ہی نہیں دیتا. وہ بس کہتا ہے مٹی پاؤ، کسی طرح معاملہ نہ دباؤ، ختم کرو. وہ کہتا ہے باہر کی ٹینشن ہے میرے اوپر اتنی ہے، میں اندر کی ٹینشن کیا لوں. نہیں، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مرد کو گھر کے معاملات سمجھنے پڑیں گے.
ایک ایک چیز آبزرو کرنی پڑے گی، ڈیپلی دیکھنی پڑے گی، اینالائز کرنا پڑے گا، چیزوں کو وقت دینا پڑے گا، بیوی کی سنیں، ادھر ادھر دیکھے، عورتوں کے لیول پہ جا کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے، وقت نکالے، پھر وہ میچور بنے گا گھر کے معاملات میں، پھر وہ میچورٹی کے ساتھ گھر کے معاملات کو، ہمارے یہاں کیا ہے، فوراً فرسٹریشن میں آ کے گالم گلوچ شروع کر دیں گے یا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں گے، نہیں، اس طرح سے گھر نہیں چلتے، سمجھداری کے ساتھ، عورت بغیر ہاتھ اٹھائے مرد کو چلا رہی ہوتی ہے، اس لیے حدیث کی الفاظ ہیں اذهب للرب الرجل الحازم، میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں، خیر میری آبزرویشن اپنی جگہ پہ، حدیث نہ بھی ہوتی تو میری آبزرویشن یہی ہے، اللہ کے وسلم نے کہا کہ عقل اس کی آدھی ہے عورت کی، لیکن پوری عقل والے کو اس نے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، اس سے مراد یہی ہے، پوری عقل والے کی مت مار رکھی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ عورت گھر کے معاملات میں زیادہ میچور ہے، مرد گھر کے معاملات سے جان چھڑاتا ہے، دلچسپی نہیں لیتا، گھریلو جھگڑے ہیں یہ ہیں وہ ہیں، نہیں، اسے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، گھر کے ادارے کا وہ سربراہ ہے، اسے یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی، جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا، جھگڑوں کو سنے گا، ادھر ادھر سے آرا لے کے پھر دلچسپی ان چیزوں میں بڑھائے گا، پھر وہ میچورٹی کے ساتھ جو ہے ڈیسیژن لے گا، اچھا میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلان، ایسے لڑکے تو میں کہتا ہوں پھر وہ معصوم لڑکے ہیں، اب جو مطلب مشورہ کر رہے ہو کسی سے کہ جی گھر میں میرے بیوی کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، اور وہ مشورہ کر رہے ہو اور بیوی کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ کسی سے مشورے میں ہے، حالانکہ وہ بیوی خود آگے 5 لڑکیوں سے یا 5 سہیلیوں سے مشورہ لے رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کس سے مشورہ لے رہی ہے، اس کو نہیں پتا چلتا، یہ نہیں اس کے پاس عقل مت نہیں ہے، ایک تو یہ کہ مرد کا یہ مزاج نہیں ہے میں نے بتایا، لیکن اسے اپنے مزاج کے خلاف گھر کے چیزوں میں دلچسپی لینی ہے، گھر میں دلچسپی بڑھانی ہے، اچھا اس سے عورت کو نقصان نہیں ہوگا، عورت کو فائدہ ہی ہوگا، عورت دل سے یہ چیز پسند کرتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عورت دل سے یہ پسند کرتی ہے کہ مرد کا ہاتھ اونچا ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بھلے وہ زبان سے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، دل سے وہ یہی بات کہ اس کا مرد اس سے اوپر ہونا چاہیے، مالی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، سمجھداری کے اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، سوشل سٹیٹس کے ہر اعتبار سے عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس سے اوپر ہو، دل سے یہ بات چاہتی ہے، اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو اس سے عورت متاثر ہوگی، یہ نہیں کہ یہ چیز اس کے اوپر کوئی نیگیٹو اثر ڈالے گی، نہیں، یہ چیز اس کے اوپر پازیٹو اثر ڈالے گی، مرد اور عورت دونوں کے مزاج ڈفرینٹ ہے، دونوں کی، ایک منٹ، یہ کسی نے اسپیکر اپنا آن کر دیا، میں ایک منٹ، تو مرد اور عورت دونوں کے، میں نے کہا کہ مزاج ڈفرینٹ ہیں، دونوں کی سوچیں مختلف ہیں، سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے، نفسی کیفیات ڈفرینٹ ہیں، سائیکولوجیکل جو کنڈیشنز ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر عورتیں جلد ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، مرد نہیں آتے، مردوں کی جسمانی ساخت مضبوط ہے، اعصاب عورتوں کی نسبت مضبوط ہے، یعنی اوور آل بات کر رہا ہوں، وہ زندگی کو ایک چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اوپر سے نیچے آئے نا، اوپر سے نیچے آنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ اچھے فائنینشلی آپ اچھے تھے، اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ گئی، مصیبت آ گئی، آپ نیچے آ گئے، مرد سہار جاتا ہے اس کو، عورت نہیں برداشت کر پاتی، وہ بہت جلد ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو عورت کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، مزاج کا اختلاف ہے، نفسی جو کنڈیشنز ہیں ان کا اختلاف ہے، سوچوں کا اختلاف ہے، مرد اور عورت کی فزیک ڈفرینٹ، دونوں کے ہارمونز جو ہیں وہ ڈفرینٹ، دونوں کی جذبات اور فیلنگز ایک جیسی نہیں ہوتی، دونوں کی پرائرٹیز، دونوں کی ترجیحات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مرد کی آزمائش عورت میں ہے، اس لیے اللہ کے وسلم نے کہا نا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ آزمائش کیا، عورتیں، اور ساری زندگی عورت کے پیچھے بھاگتا بھاگتا رہے،
उसकी वजह क्या है? देखिए, हम लोगों ने वैसे हदीसों को भी ना इतना डीपली अंडरस्टैंड नहीं किया, मेहनत नहीं की हमने, बस हदीसों के तर्जुमों पे गुज़ारा कर लिया। सही बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अक़वाल हैं, अगर हम उस पे गौर करें ना, बहुत गहरे नुक्ते हैं, बहुत गहरे नुक्ते हैं। ऐसी-ऐसी बातें खुलती हैं कि इंसान कहता है कि वाह! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदम को अम्मा हवा को आदम की पसली से पैदा किया गया। अब कहने को एक हदीस है, आपने 10 मर्तबा सुनी होगी। अम्मा हवा को आदम की पसली से पैदा किया गया। औरतों को इस पे बड़ा इतराज़ होता है कि जी हम कोई मतलब दूसरे दर्जे की मखलूक हैं, वो जो फेमिनिस्ट औरतें हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिन हदीसों पे ये इतराज़ करती हैं, वो इतराज़ जिन हदीसों पे किया जाता है कि इसमें औरतों को डिग्रेड किया गया, वो सबसे ज़्यादा वही हदीसें औरतों के हक़ में हैं। बस किसी ने उसको सही तरह से समझा ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं किया उन हदीसों को। तो औरत मर्द के वजूद से निकली है। जैसे माँ के वजूद से औलाद निकलती है। औलाद कभी माँ के वजूद का हिस्सा रही होती है ना, माँ उसको 9 माह तक अपने पेट में रखती है। तो अब चूँकि उसके वजूद का 9 माह तक हिस्सा रही औलाद, बाहर आने के बाद भी अब माँ उसे अपने वजूद का हिस्सा ही समझती है। यानी माँ को जो ताल्लुक होता है औलाद से, ज़ाहिर-सी बात है बाप को भी होता है, बहुत होता है, लेकिन जो माँ को होता है, पूरी ज़िंदगी गुज़ार देती हैं, हम देखते हैं यहाँ, सेपरेशन के बाद पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए गुज़ार देती हैं। बहुत इसार और कुर्बानी माँओं की मारूफ़ है बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। बापों की भी है, बहुत ज़्यादा है, उसका तज़किरा नहीं किया जाता, उसका भी तज़किरा करना चाहिए, हम नहीं कह रहे कि वो नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा। जिस तरह माँ जो है वो अपने औलाद के लिए जो है वो एक ताल्लुक़ रखती है क्योंकि वो उसके वजूद से अलहदा हुई है। इसी तरह से औरत मर्द के वजूद से निकली है। तो मर्द ये जो पीछा करता है औरतों का, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, मर्द औरत का पीछा करता है। कभी आपने औरत को मर्द का पीछा करते नहीं देखा होगा। मतलब कभी से मुराद ये नहीं है, वो फ़िल्मों-विल्मों में तो दिखाते हैं और रियल लाइफ़ में भी होता होगा, लेकिन कम है। ज़्यादा ये है कि मर्द औरत का पीछा करता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि अल्लाह ने औरत को मर्द के वजूद से निकाला है। तो मर्द के वजूद का कभी वो हिस्सा रही है। तो इसलिए मर्द की जो इंक्लिनेशन है औरत की तरफ वो फितरी है भाई, वो पैदाइशी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ये तो औरतों के लिए बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने मर्द को ऐसा बनाया कि मर्द की पसली से औरत को पैदा किया, यानी उसके अंदर, वरना तो वो कभी, वो क्यों मतलब छोटी सी बात के ऊपर वो एक दफा उसको इनकार करती, अगली दफा उसके करीब ही ना जाता। उसके अंदर भी तो अनानियत है ना, अगली दफा उसके करीब ही नहीं, फिर चला जाता है, दूसरी दफा इनकार करती है वो, फिर उसके पीछे चला जाता है, इतनी अनानियत होने के बावजूद चला जाता है। औरत से ज़्यादा अनानियत होती है मर्द के अंदर, वो लेकिन वो सब अपनी अना मार के उसके पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है औरत की तरफ और ये फितरतन रखती है। तो मर्द इसलिए औरत का पीछा करता है। अच्छा, औरत के अंदर जो है ना, वो फितरतन जिस चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा रखी गई है, देखिए ना, मर्द के अंदर सिर्फ औरत की इंक्लिनेशन नहीं है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, अल्लाह ने जब शुरू किया ना कि मर्दों के अंदर किस-किस चीज़ की शहावत है, ख़्वाहिश है, तो औरतों से शुरू किया। मिनन निसाइ वल बनानीन, फिर बेटों की बात कही, बेटे की मोहब्बत, फितरी मोहब्बत है। वल क़नातीरिल मुक़न, फिर सोना चांदी है। तो बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बतें हैं, सबसे पहले औरत को रखा। इसी तरह औरत के अंदर बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बतें हैं, लेकिन औरत के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन होती है, वो क्या है? वो माल है, वो माल है। मर्द को आज़माया गया औरत के ज़रिए, औरत की आज़माइश हुई है माल के ज़रिए से। इसलिए आप देखते हैं ना रिश्तों वगैरह में भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। ख़ैर मेरी ऑब्ज़र्वेशन तो ये है, ज़रूरी नहीं आपकी भी यही हो, लेकिन मुझे लगता है कि यही होगी। मुझे तो यही लगता है। औरतों की जब रिश्तों की बात आती है ना, तो खुद औरत हो या औरत के घर वाले हों, अगर लड़का या उसका होने वाला शौहर मालदार है ना, वेल ऑफ फैमिली से है, अच्छा बिज़नेस है उसका, जिसे हम कहते हैं वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छी मुलाज़मत है, तो बाकी सब बातें नज़रअंदाज हो जाती हैं। उसकी रंगत कैसी है, उसकी कास्ट क्या है, ख़ानदान क्या है, उसकी दीनदारी क्या है, कितनी है, सब चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं इस चीज़ के पीछे। तो उसकी आज़माइश उससे हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि माल को अहमियत नहीं देनी चाहिए रिश्ते में, वो हम अलग से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हम अभी तो ये बात कर रहे हैं फ़ितरत की, किस फ़ितरत के ऊपर मर्द पैदा हुआ, किस फ़ितरत पे औरत पैदा हुई।
اس لیے وہ جو حدیث کے اندر حدیثوں میں ذر میں بات آئی تھی نا، کہ عورتیں بار بار یہ ذکر، وہ مجھے مال بہت دیتا ہے، میرے کانوں کو اس نے سونے سے بھر دیا. عورت کو اگر آپ گولڈ کا تحفہ دیں کبھی نہیں بھولے گی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کچھ چیزوں کی محبت عورت کے اندر فطری ہے، اس میں سونے چاندی کی محبت بھی ہے، خاص طور پہ گولڈ کی. ہو سکتا ہے آپ نے اس کو بڑے بڑے گفٹ دیے ہوں، بھول جائے گی، لیکن سونے کا زیورات کا جو گفٹ ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتی. شادی کے 15-20 سال بعد بھی جھگڑا ہو جائے، سپریشن ہو جائے، کاؤنسلنگ کرنے والا اسے پوچھے گا ہاں بھائی کبھی میاں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا؟ تو وہ کہے گی اچھا کیا. کیا اچھا کیا؟ مجھے فلاں موقع پہ اس نے گولڈ کی رنگ لے کے دی تھی. تو مال کی محبت جو ہے وہ فطری محبت ہے عورت کے اندر، اور عورت کی محبت جو ہے فطری محبت ہے مرد کے اندر. ہر ایک کو اللہ نے کسی رنگ میں آزمایا ہے، دونوں کی آزمائش ڈفرنٹ طریقے سے ہے، دونوں مختلف قسم کا پرچہ جو ہے وہ حل کر رہے ہیں، دونوں کا کوشچن جو ہے پیپر سیم نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنی ہے. خیر آج بس میں نے چاہا تو یہ تھا کہ ہم شروع کرتے حکم الزواج. میرے سامنے تھا کہ شادی کا حکم کیا ہے، شادی کرنا فرض ہے، مستحب ہے، کیا ہے، مباح ہے، الاؤڈ ہے، یا اوبلیگیٹری ہے، یا ریکمینڈڈ ہے. لیکن وہ ایسی ایک بات ذہن میں آ گئی تو وہ لیکچر چل پڑا، بات نکلتی چلی گئی. میں نے بھی کہا چلیں اب بات چل پڑی ہے تو ایک دفعہ اس کو وائنڈ اپ کر ہی لوں. تو ایک بات جو ہم نے کہی ہے کہ کچھ چیزیں عادات ایسی ہیں جو کہ یونیورسل ہیں، مردوں کی ہوں یا عورتوں کی ہوں. مثال کے طور پہ ابھی ایک بات کرتا ہوں، آپ سب انشاءاللہ سے اسے ایگری کریں گے کہ مرد جو ہے وہ گھر آنے میں دیر لگا دیتے ہیں. آپ عورتوں سے پوچھیں، ہر عورت کو شکایت ہے گھر دیر سے آتا ہے، دوستوں کی وجہ سے، جاب ملازمت، ظاہری بات ہے اس کا کام باہر کا ہے، دیر سویری ہو جانی ہے. اب عورت کو اس سے شکوہ شکایت ہوتا ہے، لیکن عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اس کے مرد کا مسئلہ نہیں، یہ ہر مرد کا مسئلہ ہے. اسی طرح عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت گھر سے نکلنے میں دیر لگا دیتی ہے. یعنی مرد نیچے گاڑی میں بیٹھا ہوگا، این اوپر عورت کو یاد آتا ہے اچھا برتن پڑے ہیں وہ بھی میں نے دھونے ہیں، گھر کی صفائی بھی کر لوں، جھاڑو پھیر کے جاؤں، ایک دفعہ ساری چیزیں سمیٹ کے جاؤں. ظاہری بات ہے اس کا گھر کا معاملہ ہے تو وہ گھر کو نا اسی وقت اس کو یاد آتا ہے میں نے اسے سیدھا کرنا ہے، اور وہ بیچارہ 10-15 منٹ نیچے بیٹھ کے ہارن بجاتا رہتا ہے. خیر میں نے اس کو بیچارہ کہہ دیا، عورتوں کو ذرا ہوگا کہ اس کو بیچاری نہیں کہا تو اس کو بیچارہ کہہ دیا، وہ بھی تو بیچاری گھر میں انتظار کرتی رہتی ہے. چلیں بہرحال اس کو بھی بیچاری کہہ دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ عورتوں کا مسئلہ ہے، وہ اس وقت تیار ہونا شروع ہو جائیں گی جب مرد نیچے پہنچ جائے گا. تو دونوں کو ایک دوسرے کے مسئلے کو کیا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب یہ اس کی بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یونیورسل مسئلہ ہے، ساری عورتوں کا مسئلہ ہے. مرد کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ عادتیں عورتوں میں ہیں، میری بیوی میں نہیں ہے، جو گھر سے دیر سے نکلتی، اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور اسی طرح عورت کو یہ بات ایکسیپٹ کرنی ہے کہ یہ مسئلہ اس کے مرد کا نہیں، اس کے شوہر ہسبینڈ کا نہیں ہے، یہ مردوں کا مسئلہ گھر آنے میں دیر لگا دیتے ہیں. تو یہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ یونیورسل ہیں، کچھ عادتیں ایسی ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے بھائی. ہاں کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو پرسنل ہیں، جو تو پرسنل ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق مزاج سے ہے. کوئی شخص مزاجن جو ہے وہ غسیلہ ہے، یا عورت کے مزاج کے اندر جیسے حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ ٹیڑھ پن ہے، سیدھی بات اس نے کرنی نہیں ہے. یا ہر بات میں یہی ہے کہ جو شوہر جو ہے وہ غلطی مانے، شوہر کی غلطی فلاں ہے یہ. تو اور کچھ مسائل جو ہے وہ مزاجی اعتبار سے مرد کے اندر ہیں، انانیت کا مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور کوئی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. تو وہ مزاج جو کہ پیدائشی طور پہ مرد اور عورت لے کے آئے ہیں وہ ان کو ختم نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کرنا ہے، وہ بھی سب کے ہیں. مجھے وہ ابھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ میسنجر پہ، بیٹے نیچے دیکھو بیل ہو رہی ہے ذرا دیکھنا، اگر وہ انکل ہے تو نیچے ان کو آفس میں بٹھانا. تو ایک لڑکا میسنجر میں میرے پاس وہ آیا، وہ بڑا پریشان تھا. سر بس ایک بات بتا دیں، 6 ماہ ہوئے تھے شادی اس کی ہوئی، کہنے لگا میں بہت تنگ ہوں بیوی سے، بہت تنگ ہوں، بہت تنگ ہوں. کہتا بس صرف مجھے ایک بات بتا. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا ہے سر یہ بتائیں صرف میرے والی ایسی ہے یا ساری ایسی ہوتی ہیں؟
میں نے کہا بھائی بات یہ ہے 19-20 کا فرق ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں سر میرا مسئلہ آپ نے حل کر دیا، میرا مسئلہ آپ نے حل کر دیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. یعنی اب اسے سکون آ گیا کہ یار میرے ساتھ نہیں ہے، بیچارے ساری اس طرح سے آزمائش میں جس میں تو یہ چیز، یہ سوچ، اب یہ بہرحال چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں آپ کہیں کہ جی، لیکن یہ سوچ آپ کو بہت اسٹرینتھ کرتی ہے اور آپ کو ریئلٹی میں لے کے آتی ہے کہ بھائی یہ میری بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عورت کا مسئلہ ہے، یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کے اندر، بائی ڈیفالٹ ہے. اور عورت کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میرے شوہر کا مسئلہ نہیں، یہ مرد کا مسئلہ ہے، یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کا ٹیکنیکل فالٹ ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ، اور مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، مجھے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں مزاج کی ہیں، عادتوں کی ہیں، وہ ہم نے کمپرومائز کرنی ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھیں جو پرسنل ہوتی ہیں، وہ یونیورسل نہیں ہے، وہ پرسنل ہے. کسی عورت کا میاں شرابی ہے، زانی ہے، نماز نہیں پڑھتا، مار کٹائی کرتا ہے، بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اس کو خرچہ نہیں دیتا، پرسنل ایشوز ہیں. کوئی عورت جو ہے وہ باہر یاریاں لگا لیتی ہے، کوئی بیوی جو ہے لڑکوں سے چٹ چیٹ کرتی رہتی ہے، یا وہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ ہر جگہ ذلیل کرتی رہتی ہے اپنے میکے میں جا کے ادھر ادھر، یا اسی طرح سے اور مطلب اب کیا بندہ نام لے جنرل رانی کا خیر کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں. اب یہ پرسنل ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. جب تک وہ پرسنل ایشو ایڈریس نہیں ہوگا تو میاں بیوی کے معاملات درست نہیں ہوں گے. کچھ ایسے ہیں جن کو ایک دوسرے کی باتیں، عادتیں، مزاج، جن کو ایک دوسرے نے کیا کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے اور کمپرومائز کرنا ہے. اور وہ عادتیں، وہ مزاج کیا ہیں، یونیورسل ہوتے ہیں یا بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ اس جینڈر کے ایشوز ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پرسنل ہیں، جو ماحول سے پیدا ہو گیا، اس کی اپنے ذاتی ہیں، اس کے شوہر کا یہ مسئلہ ہے، سب کے شوہروں کا نہیں ہے، اس کی بیوی کا یہ مسئلہ ہے، سب کی بیویوں کا نہیں ہے. اس کو ختم کرنا پڑے گا بھائی، اس کو ختم کرنا پڑے گا، تبھی ازدواجی زندگی آگے چلے گی. دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس کو، تبھی آگے چلے گی. سب کی بیویاں گھر میں کام کرتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں. اب ایک ہی بیوی کہ میں نے تیرے لیے بچہ نہیں پیدا کرنا، ظاہر بات ہے یہ تو کیا بات ہوئی، اس نے نہیں پیدا کرنا تو پھر کس نے پیدا کرنا بچہ؟ اس نے گھر کا کام نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ یہ تو نہیں. باقی ٹھیک ہے کہ اگر بیوی ایسے خاندان سے آئی ہے جہاں اس کے گھر میں میڈ ویٹ تھی اور یہ بھی میڈ ویٹ رکھ کے دے سکتا ہے تو دے دے میڈ ویٹ، یہ بھی اس کو کرنا چاہیے. لیکن بہرحال کچھ چیزیں بیوی سے توقع کی جاتی ہیں، کچھ شوہر سے، کہ شوہر نے گھر میں خرچہ دینا ہے، بھائی اسے نہیں دینا ہے. سارے شوہر گھر میں خرچہ دیتے ہیں، اس کا شوہر نہیں دے رہا تو ظاہر بات ہے غلط کر رہا ہے، اس کو خرچہ دینا چاہیے. ہاں لیکن اتنا ہی دے گا نا جتنا کماتا ہے. اب یہ تو نہیں آمدن اس کی 20,000 ہے، وہ خرچہ 40,000 مانگ رہی ہے، یہ پھر ٹھیک نہیں ہے، فضول بات ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ 20,000 جو ہے وہ کماتا ہے اور اس میں سے 15,000 اپنے اوپر لگا دیتا ہے، 5,000 گھر پکڑا دیتا ہے شوہر، تو یہ غلط کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہا. چلیں جی، بہرحال آج تو کافی ساری باتیں ہو گئیں، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر ایسا ہے کہ اب کوئی جلدی سے کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، پھر انشاءاللہ سے نا، پھر نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ سے نیکسٹ منڈے کو ہم ملتے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر پچھلے لیکچر سے سوال کر سکتا ہوں؟ پچھلے لیکچر سے کر لیں جی، کر لیں. سر پچھلے لیکچر میں ہم نے جو پڑھے تھا، ایک تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مطلب میں نے ایک اور جگہ سے بھی یہ حدیث پڑھی ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اسی طرح اینڈ پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ میں تو یہ آخری جو عورت تھی یا آخری عورت کا جو شوہر ہے، میں اس جیسا ہوں تمہارے لیے. اب اسی طرح آپ نے بھی شاید تھوڑا سا اس میں تھوڑا
یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ آپ میرے لیے اس شوہر جیسے ہیں. لیکن جو آخری شوہر تھا مطلب وہ تو طلاق بھی دے دیتا ہے، اور جو ابو ذر تھے وہ تو طلاق بھی دے دیتے ہیں، تو اور دوسرا ان میں اس طرح سے اعتدال بھی نہیں تھا، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ مختلف روایات ہیں نا، روایات میں تھوڑا بہت جو ہے لفظی اختلاف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بعض روایات کے الفاظ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ میں تمہارے لیے ابو ذر کی مانند ہوں، سوائے اس فرق کے کہ ابو ذر نے ام ذر کو طلاق دے دی تھی لیکن میں نے نہیں دی. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف روایات میں کہیں کچھ تھوڑی بہت الفاظ کی کمی بیشی بھی آ جاتی ہے. جی. السلام علیکم سر، اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سونے سے اور مال و زر سے نہیں مطلب اس طریقے سے کیا تھا، ان کی زندگی تو اور طرح سے تھی، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہاں، اصل میں میرے خیال میں جو ہے نا کچھ تھوڑی بہت غلط فہمی بھی ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ جیسے چلیں بہرحال تو تھوڑا سا بات کر ہی لیتے ہیں. اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا نا ہمیں عام طور پہ جو پہلو بیان کیا جاتا ہے وہ فقر و فاقہ والا ہی بیان کیا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ وہ ایک پہلو ہے، لیکن روایات میں یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ خیبر سے پہلے تو یہ فقر و فاقہ تھا، کہ مال غنیمت نہیں تھا. لیکن خیبر میں جب فتوحات ہوئیں، اللہ کے وسلم کے حصے میں بھی خمس وغیرہ آیا، تو عام مسلمانوں کے ہاں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہو گیا معاملہ، یعنی دولت کی ریل بیل کا معاملہ ہو گیا. تو وہ جو احادیث ہے نا کہ کھجور کے اوپر گزارا کرنا، دودھ کے اوپر گزارا کرنا، پانی کے اوپر گزارا کرنا، تو وہ زندگی کے ایک حصے سے متعلق ہے. ہمیشہ معاملہ ایسا نہیں رہا، اور عموماً خیبر سے پہلے ذرا یہ معاشی تنگی کا معاملہ تھا، لیکن خیبر کے بعد وسعت اور فراخی آ گئی تھی. اس کے بعد جو فقر و فاقہ کا معاملہ تھا نا، فقر کا خاص وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو اسی چیز کو پسند کرتے تھے، یہ فقیرانہ یا درویشانہ زندگی کو، اس لائف سٹائل کو، لیکن اپنی ازواج کو اللہ کے رسول نے بہت دیا. حدیثوں میں یہ بات بالکل واضح طور پہ موجود ہے. 1 سال کا خرچہ دیتے تھے. آپ لوگ تو مہینے کا دیتے ہیں نا، گروسری ڈال کے دیتے ہیں، اللہ کے رسول سال بھر کا دیتے تھے. تو ایسا معاملہ نہیں تھا، ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ باقی ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھر یہ کہ اللہ کے رسول اچھا خاصا حق مہر دیتے تھے. مطلب ایک زوجہ محترمہ کو پچھلے دنوں میں پڑھا تھا جو اللہ کے رسول نے حق مہر دیا، یعنی چاندی کی صورت میں، وہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ تھا. 5 لاکھ کا حق مہر بنتا تھا. آج بھی آپ میں سے کون ہے مطلب 5 لاکھ، بہت کم لوگ دیتے ہوں گے 5 لاکھ حق مہر. ایسا معاملہ بھی نہیں تھا اللہ کے رسول کا کہ اللہ کے رسول دیتے نہیں تھے، بہت دیتے تھے. اپنی ذات کے حوالے سے البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ یہ معاملہ رکھتے تھے کہ ایثار کا، کہ جو آیا بس اس کو نکال دیا اور خود اپنی ذات کی حد تک درویشانہ زندگی گزاری. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے پاس تھا اس میں سے دیا نا. اصل بات یہ اہم ہے. مطلب اگر تو میاں بیوی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، سامنے جو ہے بریانی کی ایک پلیٹ ہے، اس میں ایک ہی بوٹی ہے، اور شوہر نے وہ بوٹی بھی بیوی کی طرف بڑھا دی یہ کہتے ہوئے کہ جی مجھے پسند نہیں ہے بوٹی، حالانکہ اسے پسند ہے. دیکھیں بوٹی ایک ہے، وہ بھی اس نے بیوی کو دے دی. یہ بڑا پن ہے. اب وہ یہ کہے عورت کہ مجھے اس نے سونے کی پلیٹ نہیں دی تو وہ بیوقوف عورت ہوگی. شوہر کے پاس ہے ہی نہیں. اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ تھوڑا دیا یا زیادہ دیا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو شوہر کے پاس ہے اس میں سے اس نے کتنا ایثار کر کے، یعنی اس نے اپنے کپڑے نہیں بنائے لیکن بیوی کو جو ہے وہ ہمیشہ کپڑے بنا کے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. ایک بات تو یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا کہ غلط فہمی ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کچھ نہیں دیا، تو وہ یہ تھا کہ خیبر سے پہلے تو تنگی وغیرہ کا معاملہ تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش تو تھا نہیں. لیکن خیبر کے بعد جب فراخت اور وسعت آ گئی تو پھر اللہ کے وسلم کے پاس جو آتا تھا آپ دے دیتے تھے.
تو وہ ابو ذر تو خیر انہوں نے ابو ذر کے پاس جو تھا اس نے تو اس میں سے کچھ دیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا ہی دے دیا. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بات اللہ کے وسلم کی بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. جی اب ایک آدھ بس سوال اور کر لیں پھر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی سر الحمدللہ آپ کا میں نے پورا لیکچر لیا ہے. مجھے کچھ چیزیں آپ سے نا ڈسکس کرنی ہے اس حوالے سے کہ جیسے آپ نے جو پورے لیکچر میں بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ مرد کے اندر میچورٹی کم ہوتی ہے عورت کی نسبت. عورت میچور جلدی ہو جاتی ہے، مرد کم دیر سے میچور ہوتا ہے. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے آپ نے یہ بھی بات کہی کہ عورت دل سے یہ چاہتی ہے کہ مرد ہر لحاظ سے اوپر ہو، مالی، ذہنی، اخلاقی، ہر لحاظ سے اوپر ہو. یہ بھی 100% صحیح بات ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جن مردوں کو شادی کا جلدی کہا جاتا ہے، جن لڑکوں کو، تو وہ میچورٹی تو ہوتی ہی نہیں ہے، شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں. اب جب شادیاں جلدی ہو جاتی ہے اور میچورٹی ان کی آتی ہی نہیں ہے تو مسائل اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ گھر جو ہے ٹوٹنے لگے ہیں، جڑنے نہیں لگے. تو اس چیز کو کیسے سمجھے ہم؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اصل میں باپ کو کردار ادا کرنا ہے. میں اپنی بس ایک مثال بیان کر دیتا ہوں. میں تھوڑی سی محنت میں کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے شاید اس کا کوئی فرق پڑے. وہ میرے خیال میں سارے والدین کو کرنی چاہیے. میرا بیٹا کوئی ہے 15 سال کا ہے تو میں جب بھی تو اس کو سر یہ تو کہتا ہوں اگلی نسل آئے گی نا، اس نسل، یہ نہیں جو ابھی نسلیں چل رہی نا. اس نسل کی طرف بھی آتے ہیں. ابھی ہم جی جو بات کریں کہ اگلی نسل میں یہ ہے کہ والد کو یہ چاہیے کہ جیسے بچے کو باہر لے کے جاتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ڈالے. ٹھیک ہے. اب بچہ ہمارا 18-20 سال کا ہو جاتا ہے، اس نے کبھی بجلی کا بل بھی نہیں جمع کروایا ہوتا، جی وہ جی ہمیشہ جی والدین کے ساتھ رہا ہے، کبھی وہ کرائے کے مکان میں رہا ہی نہیں. اب اسے بات ہی سمجھ. لیکن ایک بات اہم ہے کہ وہ جلد سیکھ جاتا ہے، یہ بات ہے. تو شروع کے ٹھیک 2-4 سال آپ نے کہا نا کہ اس نسل کا کیا ہوگا. اس نسل کا معاملہ یہ کہ شروع کے 2-4 سال تنگی میں گزرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی. جی وہ بالکل ماں باپ نے اسے چوزوں کی طرح بڑا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی ذمہ جی داری باپ نے ڈالی نہیں ہے کبھی. مطلب 15 سال کی عمر میں اس کے والد اسے جو ہے وہ سڑک ہاتھ پکڑ کے کراس کر رہے ہیں تو اس نے کیا بیوی کی ذمہ داری لینی ہے، کیا اس بات کو سمجھنا ہے. بالکل بالکل. جو بچہ جو ہے وہ ہاسٹل میں رہا ہے خاص طور پہ، اس کے اندر کچھ ذمہ داری آ جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے کپڑے دھوئے، سارا کچھ کیا، اسے کھانا وانا کبھی اس کو بنانا پڑ گیا، باہر سے کھانا پڑ گیا. بیٹے ذرا عبداللہ کو بلانا. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ذمہ داری ہے نا یہ 2-4 سال میں سیکھ جاتا ہے، بچہ سیکھ جاتا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ والدین کو یہ چاہیے کہ خاص طور پہ والد کو کہ بچوں کو ذمہ داری ڈالتے رہیں، مختلف قسم کی ذمہ داریاں. گھر میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، مرمت کر، الیکٹریشین لے کے آؤ، پلمبر لے کے آؤ، ذرا یہ جو ہے نا نل کا ٹھیک کرواؤ، سارا کچھ. یہ کام اس کو پہلے سے کروانے چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے، کیونکہ اس نے یہی کام تو کرنا ہے آگے جا کے، گھر کی اس کی ذمہ داری لینی. اور تو جو گھریلو جو مسائل سننے کا حوصلہ ہے وہ دیکھیں وہ تو پھر وقت کے ساتھ آئے گا، وقت کے ساتھ آئے گا. اس کے لیے میرے ذہن میں یہ بات ہے جو ابھی ہم نے شروع بھی کی ہے. اس دفعہ اس سنڈے کو ہم نے جو ہے وہ پورے دن کی ایک زواج ورکشاپ کی 7 گھنٹے کی. تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے جیسے ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بچے سن رہے ہیں نا کم از کم ان کی لرننگ تو ہو رہی ہے، انہیں بات سمجھ تو آ رہی ہے نا. آپ نے سنا، ٹھیک ہے، اب انہوں نے بھی سنا، ان کی لرننگ ہوئی ہے، وہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں، کچھ کریں گے کچھ نہ کچھ. تو اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، تو وہ ہم کر رہے ہیں. مزید لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے اویئرنیس پیدا کریں. 5-7 گھنٹے بھی لگا دیے جائیں تو میرے خیال میں کافی ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی شادی کے بعد یہ مسائل آتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے. اور ایک لائن دے دیں، باقی پوٹینشیل ہوتی ہے، سب کے اندر ہوتی ہے، پوٹینشیل سب کے اندر. صحیح جزاک اللہ خیر. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم ایک نا کوشچن آنسر کا پورا سیشن رکھ لیں گے، لیکن بہتر ہے ایک آدھا لیکچر اور ہو جائے، پھر اس کے بعد 1-2 سیشن صرف کوشچن آنسر کے رکھ لیں گے. میرے اصل میں نیچے کچھ مہمان آئے ہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں ملتے ہیں. اگر کوئی اور کوشچن ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، مجھ سے واٹس ایپ پہ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی مطلب زیادہ کسی کا کوئی ایسا. السلام علیکم.